اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو آپ کی روحانی عظمت، تقوی اور صبر و استقامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان واقعات میں آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور صبر کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ ہمیں زندگی کے مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا درس دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا اصل نام عبد القادر تھا اور آپ کی پیدائش جیلان، ایران میں ہوئی تھی۔ آپ نے بچپن سے ہی تقوی اور صبر اور اللہ کی راہ میں سخت محنت و مشقت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں جنہوں نے آپ کی روحانی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کو علم اور دین کی جستجو بچپن ہی سے تھی اور اسی مقصد کے لیے آپ بغداد تشریف لے آئے جو اس زمانے میں علم و حکمت کا مرکز تھا۔ بغداد میں آپ نے فقہ، تفسیر اور دیگر دینی علوم میں پوری طرح سے مہارت حاصل کر لی، لیکن آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لمحات بھی آئے جب آپ کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں قحط اور فاقہ کشی بھی شامل تھی۔ یہی وہ حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روحانی بلندیوں کو پرکھا اور آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ کی رضا پر توکل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں سخت ترین قحط پڑا۔ یہ قحط اس قدر شدید تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بغداد کی گلیاں اور بازار ویران ہو چکے تھے اور بھوک نے لوگوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ لوگوں کو کھانے کے لیے گھاس اور پتے تک نہ مل رہے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بھی ان دنوں فاقہ کشی کا شکار تھے۔ کئی دن گزر چکے تھے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھی مگر آپ نے ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ایک روز جب بھوک کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ دجلہ کے کنارے چلے گئے۔ وہاں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی گھاس یا پتے مل جائیں جنہیں کھا کر آپ اپنی بھوک مٹا سکیں، مگر جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پہلے ہی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے اور وہ بھی آپ کی طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ ان سب کی حالت بھی آپ کے جیسے تھی، نڈھال اور بھوک سے بے حال۔ آپ کو وہاں کچھ نہیں ملا اور مجبوراً آپ شہر کی جانب واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر آپ مسجد میں بیٹھ گئے۔ بھوک کے باعث آپ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی لیکن پھر بھی آپ صبر اور توکل کی حالت میں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا جس کے پاس بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس نے گوشت نکالا اور کھانے بیٹھ گیا۔ حضرت غوث اعظم بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے اور جب آپ وہ نوجوان کو لقمہ منہ میں ڈالتے دیکھتے تو آپ بے اختیار اپنا منہ کھول لیتے، گویا کہ آپ بھی اس کے ساتھ کھانا چاہتے تھے۔ لیکن پھر آپ نے اپنے آپ کو ملامت کی اور دل میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل کر اور اس قدر بے صبرہ نہ ہو۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا کہ انہوں نے اپنی بھوک کے باوجود خود کو روکا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان حضور غوث پاک کی طرف متوجہ ہوا اور آپ سے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جائیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو انکار کر دیا کیونکہ آپ اپنی حالت کو اللہ کے حوالے کر چکے تھے اور کسی سے کچھ مانگنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اس نوجوان نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ کھانا کھانے کے دوران نوجوان نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان دوبارہ سے پوچھنے لگا، کیا آپ جیلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی عبد القادر ہوں جو جیلان کا ہوں اور بغداد میں فقہ اور دین کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔
یہ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے جیلان سے آپ کی والدہ محترمہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا کہ میں یہ امانت آپ تک پہنچا دوں۔ میں بغداد میں آپ کو تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور مجھے بھی فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے 3 دن بھوک سے نڈھال گزارے، پھر مجھے یاد آیا کہ شریعت میں فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا تھا۔ کھانا آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں جو عظمت اور فراخ دلی تھی، اس کا اندازہ اسی واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو فوراً تسلی دی اور آپ فرمانے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ دونوں نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے عفو درگزر اور بردباری کی عظیم مثال ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس نوجوان کی معذرت قبول کی بلکہ اسے تسلی بھی دی اور اسے مزید شرمندگی سے بچا لیا۔ اس واقعے میں بے شمار روحانی اور اخلاقی پہلو چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے اعلیٰ کردار کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اپنی مشکلات میں بھی اللہ سے دور نہیں ہوتے۔ صبر و تحمل کا سبق بھی ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ کیسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فاقے اور سخت بھوک کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ پر آپ نے بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد بھی کر دی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جن کا ایک انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد کا یہی وعدہ قرآن مجید میں بھی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ صبر کو اپنی طاقت بنایا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ اس واقعے میں بھی آپ نے بھوک اور فاقے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد بھی فرما دی۔ بالکل اسی طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمی رحمت اللہ علیہ کا تعلق ان برگزیدہ افراد سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صحبت عطا فرمائی۔ ان میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا شرف ایک عظیم نعمت تھی۔ جیسے حضرت شیخ عبداللہ ہمیشہ اپنی زندگی کی روشنی اور ہمیشہ اپنے لیے نصیحت قرار دیتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت غوث اعظم کی صحبت نے ان کی زندگی میں بے شمار روحانی فوائد پہنچائے اور انہیں اللہ کی راہ میں چلنے کی حقیقی تعلیمات عطا کیں۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمی نے ایک موقع پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص واقعہ بیان کیا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس واقعے نے حضرت شیخ کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑے تھے اور ان کے ایمان و یقین کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے خود انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ کئی دنوں سے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے اور فاقے نے آپ کو سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے اور بھوک کے باوجود اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ کئی روز گزر گئے اور بھوک کی شدت بڑھتی گئی۔ حضور غوث پاک کا دل و دماغ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا، مگر انسانی جسم کی کمزوری نے انہیں مزید بے چین کر دیا۔ ایک دن وہ فاقے کی حالت میں محلہ قطیہ شرکیہ کی طرف نکل گئے تاکہ کوئی راستہ نکل سکے یا اللہ کی مدد کا کوئی وسیلہ مل جائے۔ جب وہ اس محلے میں پہنچے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص آپ کے قریب آیا اور بغیر کوئی بات کیے ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پڑیا تھما دی اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حیران تھے کہ یہ شخص کون تھا اور اس نے یہ پڑیا کیوں دی، مگر انہوں نے اسے کھولا اور دیکھا کہ اس کے اندر کچھ رقم موجود تھی۔
یہ رقم بظاہر ان کی مشکل کا حل لگ رہی تھی، کیونکہ اس سے وہ کچھ کھانا خرید سکتے تھے اور اپنی بھوک مٹا سکتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس رقم سے بازار سے کچھ حلوہ خریدا اور مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے حلوہ موجود تھا اور بھوک کی شدت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اسے کھانے کا سوچیں، مگر ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ آپ سوچ رہے تھے کہ آیا انہیں یہ کھانا کھانا چاہیے یا نہیں۔ ان کی روحانی حالت ایسی تھی کہ ہر کام کو اللہ کی رضا اور حکم کے مطابق کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر ایک کاغذ پر پڑی جو کہ قریب ہی موجود تھا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا: ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کا انتظام کیا تاکہ وہ اپنی عبادت کے لیے طاقت حاصل کر سکیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ آپ کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ کا پورا وجود لرزنے لگا۔ آپ کے جسم کے تمام بال خوف خداوندی سے کھڑے ہو گئے۔ آپ یہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ رزق ان کے لیے آزمائش تو نہیں، کیا انہیں یہ حلوہ کھانا چاہیے یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے؟ یہ خیال ان کے دل و دماغ میں گونجتا رہا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا دل انکساری اور اللہ کے خوف سے بھر گیا۔ انہوں نے حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور حلوہ وہیں چھوڑ کر 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ یہ نماز ان کے دل کی حالت کا اظہار تھی۔ یہ نماز ایک ایسی نماز تھی جو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کی گئی۔ نماز کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مسجد سے واپس چلے آئے اور آپ نے وہ حلوہ نہیں کھایا۔ یہ واقعہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر، تقوی اور خوف خداوندی کا درس ملتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو بندہ مومن کو صبر اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ محض ایک تاریخی روایت نہیں بلکہ اس میں گہرے روحانی اثرات اور تعلیمات موجود ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس حقیقت سے روشنات کراتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اسے مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان آزمائشوں کا مقصد انسان کے ایمان کو پرکھنا اور اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا فاقہ اور پھر رزق کا ملنا دراصل ایک امتحان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور صبر کو آزمایا۔ اس واقعے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے رزق ملنے کے بعد بھی فوراً اسے قبول نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیا۔ آپ یہ سوچتے رہے کہ کہیں یہ رزق آزمائش نہ ہو، کہیں یہ ان کی روحانی حالت کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح کا رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ اللہ کی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں اور ہر حال میں اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ خوف خداوندی صرف اس واقعے تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہی خوف ان کی عبادات میں خشوع و خضوع کا باعث بنتا تھا۔ جب انہوں نے وہ کاغذ پر لکھی عبارت پڑھی کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے تاکہ وہ اپنی عبادت کے لیے طاقت حاصل کر سکیں تو ان کا دل لرز گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک آزمائش تھی اور انہوں نے حلوے کو چھوڑ کر نماز کی طرف رجوع کیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کی وہ صرف ایک معمولی عبادت نہیں تھی بلکہ ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک دعا تھی۔ یہ نماز ان کے دل کی انکساری اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار تھی۔
یہ ایک ایسی عبادت تھی جس میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے سامنے اپنے تمام تر خوف اور عاجزی کو پیش کیا۔ ان کی نماز ہمیشہ سے ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہی ہے، اور اس واقعے میں بھی نماز نے ان کے دل کی کیفیات کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ واقعہ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم اور یادگار واقعہ ہے۔ اس میں ان کی روحانی بصیرت، تقوی اور اللہ پر توکل کا عمیق اظہار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ، جو کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، آپ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس میں ایک عظیم سبق چھپا ہوا ہے جسے جاننے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طرح شیطان مختلف ہیلوں اور مکر کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس طرح اللہ کی مدد سے نیک بندے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے زمانے کے بڑے علماء سے علم حاصل کیا اور فقہ، حدیث اور تصوف میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی ساری زندگی اللہ کی رضا کے حصول، عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزری ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے میں سیاحت کر رہے تھے۔ تصوف کی دنیا میں سیاحت کا مفہوم دنیاوی نعمتوں اور تعلقات سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کی جستجو میں نکلنا ہے۔ آپ اسی مقصد کے تحت ایک لکو دک صحرا میں جا نکلے، جہاں دور دور تک پانی اور کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضور سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کئی روز تک وہاں بھوکے پیاسے رہے، لیکن اس حالت میں بھی آپ کا دل اللہ کے ذکر اور آپ کا دل اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ کئی دن گزر گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ پیاس کی شدت سے بالکل نڈھال ہو چکے تھے۔ اس وقت صحرا میں اچانک بادل آئے اور کچھ بارش کی بوندیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ پر پڑیں، جس سے آپ نے کچھ راحت محسوس کی اور اپنی پیاس بجھا لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس بیابان میں بھی اپنی قدرت سے آپ کو سیراب کر دیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان کا کنارہ ایک نور سے روشن ہو گیا۔ یہ نور بہت ہی حسین اور دلکش تھا، جس کی روشنی سے سارا آسمان جگمگا رہا تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی جو بہت ہی پرکشش اور متاثر کن تھی۔ اس شکل نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے اوپر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا مکر ہے۔ آپ نے فوراً تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور اللہ کی پناہ طلب کی۔ جیسے ہی آپ نے تعوذ پڑھا، وہ نور غائب ہو گیا اور دھوئیں کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ دھوئیں کی صورت میں شیطان سامنے آیا اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پائی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ شیطان نے کیسے ایک خوبصورت اور دلکش شکل اختیار کر کے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے علم اور شان کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، شیطان کا یہ مکر بے نقاب ہو گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جب شیطان کی یہ بات سنی، جب شیطان نے آپ کو یہ کہا، اے عبد القادر، تم نے اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پائی، ورنہ میں نے اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کیا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ میرے رب کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے یہ بات نہایت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کہی، گویا کہ آپ کو اپنے علم اور روحانی مقام پر کوئی غرور نہیں تھا۔ حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی نے واضح کیا کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ آپ شیطان کے مکر سے بچ گئے۔ حضرت ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی
محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ملعون ہے؟ آپ نے جواب دیا شیطان کے اس قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حرام چیز کو حلال نہیں کرتے، اور شریعت میں جو چیز حرام ہے وہ کسی بھی صورت حلال نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان نے نہایت چلاکی سے حرام کو حلال قرار دے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو علم تھا کہ شریعت کے اصول کبھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ کسی حال میں بھی حلال نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی ہی روحانی بلندی پر کوئی کیوں نہ پہنچ جائے، شریعت سب کے لیے ایک ہی ہوتی ہے۔ شیطان کا یہ طریقہ واردات بہت پیچیدہ تھا، اس نے ایک دلکش اور پرکشش شکل اختیار کی تاکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دے سکے، اور اپنی بات میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی استعمال کیا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ لیکن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی بصیرت اور علم کی بدولت آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا مکر ہے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ بصیرت اور یہ علم فقط اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہوا تھا، جس بات کا تذکرہ اور جس بات کا اظہار آپ نے خود آگے کر دیا۔ دراصل شیطان کا اصل مقصد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو علم کا غرور دے کر مغرور بنانا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضور غوث اعظم یہ سمجھیں کہ وہ اپنے روحانی مقام کی وجہ سے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے شریعت کے قوانین بدل سکتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا فریب ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میرا علم اور میرا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں شیطان کے اتنے بڑے مکر سے بچ گیا۔ شیطان نے اپنی طرف سے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، مجھے بہکانے کے لیے اپنا طریقہ آزمایا، وہ خطرناک طریقہ جس سے شیطان نے 70 اہل طریقت کو گمراہ کیا تھا۔ اس طریقے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر قائم رہا اور آپ شیطان کے اس مکر سے بھی بچ گئے۔ اس واقعے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ تم نے اپنے علم کے ذریعے نجات پائی ہے، تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ فرمانے لگے یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ کہ میرے علم کی وجہ سے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے ملتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا کو اہمیت دی اور اپنے علم اور روحانی مقام پر کبھی غرور نہیں کیا۔ آپ کا یہ قول کہ یہ میرے رب کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ اپنی ہر کامیابی اور ہر بچاؤ کو اللہ کی رحمت اور فضل کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ جب لوگوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا تو لوگ حیران رہ گئے کہ کیسے شیطان اس قدر چلاکی سے نیک لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں سیدھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لوگوں نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ملعون تھا؟ آپ نے انہیں بتایا کہ شریعت کے اصول کبھی نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہوتا ہے، حرام کو حلال کرنے کا دعویٰ صرف شیطان ملعون ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ بالکل اسی طرح ایک اور واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے جو کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر بہت ہی اچھی دلالت کرتا ہے کہ کیسے آپ رحمت اللہ علیہ ایک روحانی مقام پر تھے۔ یہ واقعہ آپ کی روحانی عظمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ کے مشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے میں ایک طرف تو آپ کی روحانی تربیت کی داستان ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور خاص انعامات کا ذکر ہے جو آپ پر ہمیشہ نازل ہوتے رہے ہیں۔
آئیے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 509 ہجری میں پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گیا، اور پہلی مرتبہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ سفر ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ تھا۔ آپ نے حرم پاک کی جانب عازم سفر ہونے کا عہد کیا۔ حرم پاک کی زیارت کی خواہش ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں مومنین کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے نزدیک منارہ ام القرون میں پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر سے ہوئی، جو کہ اس وقت عالم شباب میں تھی۔ جب حضرت شیخ عدی بن مسافر نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میں حج بیت اللہ شریف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ آپ نے بخوشی جواب دیا کہ کیوں نہیں، یہ بالکل ممکن ہے۔ اس طرح آپ دونوں نے اکٹھا سفر کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں کے ساتھ سفر کرنے کی خوشی اور محبت ہمیشہ ایک خاص روحانی کیفیت عطا کرتی ہے، اور اس سفر میں بھی آپ دونوں کے دلوں میں ایک خاص اور محبت اور اخوت کا جذبہ تھا۔ اب سفر یوں ہی جاری تھا کہ سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کو راستے میں ایک حبشی لڑکی ملی جس نے چہرے پر نقاب ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دریافت کرنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ نے اسے بتایا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں حبشہ میں تھی اور وہاں اللہ عز و جل کی رحمت نے آپ کے دل پر تجلی کی، جس کے باعث مجھے آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ یہ روحانی انعامات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ حبشی لڑکی نے کہا، آج میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی اور شام کو روزہ بھی تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کی ایک طرف اور آپ دونوں دوسری طرف چلنے لگے۔ یہ ایک خوبصورت منظر تھا جہاں محبت، اخوت، شرم و حیا کی فضا قائم تھی۔ جب شام کے وقت افطاری کا وقت قریب آیا تو آسمان سے آپ کے لیے ایک طبق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری موجود تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ حبشی لڑکی نے کھانا دیکھ کر کہا، سب تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھیں، آج میرے مہمان 7 ہیں تو 6 روٹیاں اتری ہیں۔ یہ بیان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعا کو کیسے سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ بے شک سب کی ضرورتیں اور سب کی حاجتیں پوری کرنے والی ذات فقط ایک ہے، اور وہ ذات ہے سب کی مالک، سب کی خالق، یعنی اللہ رب ذوالجلال سب کی ضرورتیں اور سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ سب کی مشکلیں دور کرتا ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ خیر آپ تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں اور پھر پانی کے 3 کوزے بھی اترے جنہیں آپ تینوں نے پی لیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھی کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیت اور خلوص کے ساتھ چلتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد حبشی لڑکی آپ سے رخصت ہو گئی اور آپ دونوں مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ جب آپ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک روحانی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ وصال فرما گئے ہیں۔ یہ کیفیت دراصل اللہ کی محبت اور قربت کا ایک نشان تھی۔ اسی دوران وہ حبشی لڑکی دوبارہ سے آئی اور حضرت عدی بن مسافر کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے۔ یہ الفاظ ایک گہری روحانی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی محبت میں اپنے بندوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ بے شک زندگی اور موت کا مالک فقط اللہ تعالیٰ ہے،
اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زندگی دے دے اور جب چاہے کسی کو موت دے دے۔ خیر حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دوران طواف کے مجھ پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ آپ نے اپنے باطن کی جانب ایک خطاب سنا جس میں یہ کہا گیا، اے عبد القادر ظاہر چھوڑ دے اور توحید تجرید اور توحید تفرید اختیار کر، ان قریب ہم تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ الفاظ روحانی تربیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ہدایت کی عکاسی کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے باطن کی جانب سے توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہیں پر آپ کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اپنے قدم کو ثابت رکھیں اور دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو مالک نہ سمجھیں۔ یہ ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کے بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ خیر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ حبشی لڑکی دوبارہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے جوان مجھے تیرا مقام معلوم ہے، تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں اور ان کی آرزو ہے کہ تیری جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھیں کہ آپ کو ایک خاص مقام عطا کیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم موجود ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ کی روحانی بلندی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور بے شمار انعامات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنے قریب کرتا ہے جب وہ اس کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اس کی رضا کی حصول کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔